جس نے نبوت پہ خرچ کیے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اپنی بیٹی جس نے نبی کے نکاح میں دی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے نبی کو کندھے پر اٹھا کر 3 میل کا راستہ طے کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے غار کے اندر جا کر نبی کو ران پہ سلایا 3 دن تک نبی کا چہرہ دیکھتا رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگ گئے جب صدیق اکبر کی ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ ابو بکر اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو کندھے پہ اٹھایا تھا، ابو بکر اسے کہتے ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، کبھی ابو بکر آگے کبھی دائیں کبھی گوائیں کبھی پیچھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بے چین کیوں ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے کیوں آتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ دل میں بات آتی ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں، خیال آتا ہے دائیں طرف سے حملہ نہ ہو تو دائیں طرف آتا ہوں، خیال آتا ہے بائیں طرف سے نہ ہو تو بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جسے غار کے اندر بھی اس وقت سانپ نے ڈسا، حرکت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی منقبت میں قرآن نازل ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ہجرت کے سفر کے لیے سواریاں تیار کی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دے دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے احسانات کا بدلہ نبی ادا نہ کر سکا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو دنیا سے پردہ فرما رہا ہے، جس کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔